دو روایات جو بہت زیادہ مستحکم ہیں بی بی کی شہادت کی، ایک 13 جمادی الاول ہے اور ایک 3 جمادی الثانی۔ مختلف جگہوں پہ بہرحال دونوں روایات پہ مجالس ہوتی ہیں۔ ابھی بہرحال پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ جو ہے وہ کہ پہلی سے لے کر دوسری تک مجالس جاری اور ساری رہتی ہیں، اور بعض علماء اکرام کی نگاہ میں جب ایام فاطمیہ بہت زیادہ معروف ہو جائے تو یہ ظہور کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ۔ بہرحال مجالس تو مجالس ہی ہیں ہماری، جیسے ماشاءاللہ ہوتی ہیں، خدا کا شکر ہے، لیکن ہر چیز کا ایک مقصد اور ایک ہدف ہے، اور اگر وہ چیز اس مقصد اور اس ہدف کی طرف نہ بڑھے تو وہ پھر وہ نتائج نہیں دے پاتی جو مطلوب ہیں۔ البتہ ہم سب طالب ہیں اور ہم سب اس مطلوب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایام فاطمیہ کا اپنا ایک سٹرکچرڈ ہے، اپنی بحثیں ہیں، اپنی گفتگو ہے، گو کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمارے لیے آسان نہیں ہے ان سارے مطالب کو عیاں کرنا، لیکن جتنی بہرحال خدا طاقت اور وسعت دے ہمیں اس کے باطن میں سیر کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا اور ظہور کے رکاوٹیں کیا ہیں، کیونکہ جب تک یہ ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جس کو تاریکی میں ڈھانپنے کی کوشش کی گئی اور ایک خاتون نے اپنا کردار ادا کر کے اس ولایت کی روشنیوں کو ہم تک پہنچایا ہے، تو اس لیے بہرحال ہم اس وادی میں وارد ہوں اور خدا میں توفیق دے کہ چند دن جو بہرحال آپ کے درمیان میں ہے، بہرحال ہمارے بعد مولانا صاحب عارف شاہ کاظمی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، انشاءاللہ بہتر استفادہ کریں، متصل ہوں۔ اتصال ضروری ہے باطن سے کہ جب ہم اس مقام پہ پہنچیں تاکہ ہم اس وادی کو سمجھ پائیں کہ وادی کون سی وادی ہے۔ دوسری طرف ایک کہ صرف ہم اپنی طرف بڑھنے کی کوشش کریں لیکن اس رکاوٹوں کو نہ پہچانیں۔ قرآن جو ہے وہ جب ذکر کرتا ہے، انسانیت کی بقا کی بات کرتا ہے، تو قرآن اپنے قصوں کے ذریعے سے، اپنی ان واقعات کے جو انبیاؤں کے واقعات ہیں وہاں پر گھر کی توصیف کرتا ہے، گھر کی تعریف کرتا ہے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، مشہور جو ہے وہ آیت ہے فضائل اہل بیت میں کہ فی بیوت، ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ نے رفعت کی اجازت دی ہے، بلندی کی اجازت دی ہے۔ کتنی بلندی؟ کہا عرش تک کی بلندی کی خدا نے اجازت دی ہے اس گھر کو، اور یہ وہ گھر ہیں کہ جس میں ذکر ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی اور گھر نہیں ہے، یہ وہی گھر ہے کہ جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ اب یہ گھر جو بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ وہ گھر جس میں ذکر ہے۔ اب یہ ذکر اور یہ رفعت جو ہے یہ صرف اس گھر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس گھر سے نکل کر اس نے پورے عالم کو روشن کرنا ہے۔ وہ نور جو اس گھر سے نکل رہا ہے اس نور نے پورے عالم کو روشن کرنا ہے، اور یہ نور اللہ نور السماوات، اللہ ہی نور ہے جو زمین اور آسمان کا ہے۔ اب ہمیں اس رکاوٹوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو اس نور سے روک رہی ہیں ہمیں، کون سی چیزیں ہیں جو یہ نور آنا چاہتا ہے لیکن نور کو آنے نہیں دے رہی۔ عزیزان محترم، تاریخ کے اور آگ کو پلٹنا اور کچھ چیزوں کی نشاندہی کر لینا مصداق کی نسبتاً آسان ہے، لیکن اس کے جڑ تک جانا اور اس کی چیز کو سمجھنا تاکہ اپنے معاشرے کے اوپر اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکیں، مطلب تاریخ میں یہ ہوا، ایسے ہوا، خوب کیوں ہوا،
کیا وجوہات تھیں اور پیچھے کیا ہے جو اس نور کو دبانا چاہتا ہے.